اور بحث تھی عبادت کے بارے میں کہ تقریباً مطالب کو عرض کر چکے تھے۔ عبارت کا کچھ حصہ رہتا ہے کہ اس عبارت کے حصے کی تطبیق کریں، پھر بعد میں انشاءاللہ اگر وقت بچا تو بعد والے بحث میں چلے۔ عبارت میں میرے خیال میں یہاں پر پہنچے تھے، والعبودیت انما یستقیم بین العبید و موالیہم فیما یملکہ الموالی منہم۔ عرض کیا کہ عبادت عبد سے لی گئی، یعنی اس کا اشتقاق اصلی اگر دیکھیں تو عبد سے ہے۔ اس اعتبار سے معلوم ہے علامہ خود عام طور پر جو بندہ ہے، عبد ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس معنی کے تحلیل کو بیان کر رہے تھے۔ تو عرض ہوا کہ عرف عام میں جو عبودیت ہے، بندگی ہے، ایک آقا ہے، ایک اس کا غلام ہے، مالک ہے، عبد ہے۔ تو عمومی طور پر جو ہمارے ہاں مالکیت اعتباری ہوتی ہے تو اس میں جو عبودیت ہے، جو بندگی ہے، بندہ ہونا ہے، تمام امور میں جریان نہیں رکھتا۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ مالک اپنے عبد کا مالک ہو تمام شؤونات کا، نہ، اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ جو عقلائی طور پر تصرفات مالک کے لیے اپنے عبد کے اندر یعنی مجزی ہے، اجازت دی گئی ہے ان کی، انہی موارد تک جو ہے وہ کیا ہے، بندگی اور مالکیت کا دائرہ ہے، اسے باہر نہیں ہے۔ اسی ذیل میں ہم ان مطالب کو ذکر کر رہے تھے۔ والعبودیت انما یستقیم بین العبید و موالیہم، بندگی جو عبید غلاموں کے درمیان اور ان کے آقاؤں کے درمیان ہے، انما یستقیم فیما یملکہ الموالی منہم، جو مالک ہے ان عبید کے، جن امور کے مالک ہیں ان میں بندگی ہے، اما جن امور کے مالک نہیں ہیں، جن شؤونات کے مالک نہیں ہیں، وہاں پر بندگی معنی نہ دارات۔ وَأَمَّا مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمِلْكُ مِنْ شُؤُونِ وُجُودِ الْعَبْدِ، لیکن وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ ملکیت تعلق نہیں لیتی، بندے کی خصوصیات میں سے، عبد کے شؤونات میں سے، ایسے شؤونات، ایسے اوصاف، ایسے امور، ایسی چیزیں کہ جن کا اصلاً ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو مالک کا وہاں پر تصرف نہیں ہوتا۔ مثلاً کون سے امور ہیں کہ جن کا ملکیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ کَقَوْنِهِ ابن فلان، یہ غلام فلاں کا بیٹا ہے، خوب اینجا ربطی بے ملکیت نیست، اس کا بیٹا ہے، اس میں ملکیت رہا نہ دارے۔ او ذاتول فی قامتہ، اپنے قد میں مثلا اتنا طویل ہے، خوب یہ ان شؤونات میں سے کہ مالکیت انجا مانا نہ دارے۔ فلا یتعلق بھی عبادت ولا عبودیت، یہاں پر عبادت عبودیت مانا نہ دارت۔ ایسے امور جو امور غیر اختیاری ہیں وہاں پر مالک، بندہ، بندگی اصلا مانا نہ دارے۔ لیکن اللہ سبحانہ فی ملکہ لعبادہ علی خلاف حاضنات، لیکن پروردگار عالم جو اپنے بندوں کے مالک ہے وہ اس نعت اور صفت کے برخلاف ہے۔ یعنی وہاں پر ایسے تخصیص نہیں ہے کہ بندے کے اس شان کا تو مالک ہے لیکن فلاں شان کا مالک نہیں ہے، نہ، تمام شؤونات وہاں پر ملک حضرت حق ہے۔ فلا ملکہ یشوبہ ملک ممن سوا، پس خدا کی ملکیت کے ساتھ اس کے علاوہ کسی اور کی ملکیت کی ملاوٹ نہیں ہے۔ وہ مالک علی الاطلاق ہے اور یہ مملوک تلک ہے، دیکھیں خالص خالص خدا کی ملک ہے۔ یہاں پر دیکھیں خدا کی ملکیت کے ساتھ کسی اور کی ملکیت کی ملاوٹ نہیں ہے، وہ مالک علی الاطلاق۔ ولا ان العبد یتبعض فی نسبتہ الیہ تعالی، اور نہ ہی بندہ جو خدا کی طرف نسبت پیدا کرتا ہے اس میں تبعض ہو کہ بعض میں خدا کا مملوک ہے، بعض میں خدا کا مملوک نہیں ہے، نہ،
وہاں پر تبعض نہیں ہے. فَيَكُونُ تعین کی اگر تبعض ہوتا یہ قید منفی ہے. تعین کی اگر تبعض ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ یہ نکلتا فَيَكُونُ شَيْءٌ مِّنْهُ مَمْلُوكًا وَشَيْءٌ آخر غیر مملوک. اگر تبعض ہوتا بعض کا خدا مالک ہوتا اور بعض کا خدا مالک نہ ہوتا تو نتیجہ یہ نکلتا اس مملوک کی ایک چیز خدا کی ملکیت میں ہے اور دوسری چیز خدا کی ملکیت میں نہیں ہے. نہ اس طریقے سے نہیں ہے، خدا کی مالکیت ایسے نہیں ہے. ولا تصرف من التصرفات فيه جائز وتصرف آخر غیر جائز. اور ایسے بھی نہ ہوتا کہ ایک تصرف تو جائز ہے دوسرا تصرف جائز نہ ہو، کیونکہ جہاں پر بھی تبعض آتا وہاں پر یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں. لیکن خدا کی مالکیت علی الاطلاق ہے اور وہ ملک تلک ہے خدا کے لیے. کما ان العبید فیما بیننا شیء منهم مملوک کہ وہو افعالهم الاختیاریہ وشیء غیر مملوک. جس طریقے سے ہمارے درمیان جیسے مملوک ہوتے ہیں ان کی بعض چیزیں کیا ہے مملوک ہے کہ اعلیٰ بعض چیزیں یعنی ان کی افعال اختیاریہ، لیکن بعض چیزیں مملوک نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ الاوصاف الاضطراریہ کہ وہ اوصاف کے جن میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے ان جا کے دی کہ مملوکیت مانا نہ دار ہے. وبعض التصرفات فیہم جائز، بعض تصرفات ان میں جائز ہوتے کل استفادت من فعلہم، مثلا اپنے بندے کے فعل سے مالک آ کر استفادہ کرے. وبعضها غیر جائز، اور بعض تصرفات کیا ہے؟ جائز نہیں ہوتے. قتلہم من غیر جرم، مثلا اب مالک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ کیونکہ یہ میرا بندہ ہے میں اس کو بلا جرم مثلا قتل کر دوں. اوکلا کہتے ہیں دیگے اینجا شما مالکیت نہ جاری، یہ تمہارے محدودے میں نہیں آتا. فَهُوَ تَعَالَى مَالِكٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، خدا مالک علی الاطلاق ہے. من غیر شرط ولا قید، کوئی شرطیت نہیں ہے کوئی قیدیت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں چیز کا تو مالک ہے فلاں چیز کا مالک نہیں ہے، فلاں صورت میں تو مالک ہے فلاں صورت میں مالک نہیں ہے. نہ نہ نہ، خدا مالک علی الاطلاق ہے. وَغَيْرُهُ مَمْلُوكٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، اور غیر حق سب مل کے تل کے حضرت حق ہے. من غیر شرط ولا قید، کوئی شرط نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے کہ اس صورت میں تو مملوک ہے اس صورت میں مملوک نہیں ہے، فلاں چیز تو ملکیت میں ہے فلاں چیز ملکیت میں نہیں ہے. نہ 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 نہ، وہ مالک علی الاطلاق یہ ملک علی الاطلاق. کہ واقعا الحق والانصاف مرحوم علامہ جو ادھر ملکیت کو مالکیت کو مملوکیت کو اتنا خوبصورت سے بیان کرتے ہیں، اس کو خوبصورت سے تعلیل کرتے ہیں، اس تعلیل کو لے کر جائے انسان وہ جو مناجات امیر المؤمنین ہے خبدی کے وہاں پر خیلی کیف می کنے آدم واقعاً کس طریقے سے مولا کی جو وہ مناجات ہے یعنی کمال کی مناجات ہے. اس میں آپ پڑھتے بھی ہیں بھالے یا مولا یا مولا انا المملوک وانت المالک، اس طریقے سے بھلے. پس فَهُنَاكَ حَسْرٌ مِّن جِهَتَيْن، یہاں پر اگر آپ غور کریں تو در حقیقت حسر دو طرف سے، یہ مملوک محض ہے وہ مالک محض ہے. اس کی مملوکیت تلک ہے اس کی مالکیت علی الاطلاق ہے. یہ مملوک محض ہے وہ مالک علی الاطلاق، دونوں جانب سے ہے. ربوبیت کو بیان کر دیا. بھلے 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 بھلے. فَهُنَاكَ حَسْرٌ مِّن جِهَتَيْنِ، ایک الرب مقصور فی المالکیہ، رب مالکیت میں منحصر ہے دیگے. والعبد مقصور فی العبودیت، اور بندہ جو ہے وہ کیا ہے مملوکیت میں منحصر ہے. هَذِهِ هِيَ الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، کہتے اس مطلب کو یہ آیہ کریمہ کا جملہ بیان کرتا ہے. دو حسر ہیں، ایک حسر ہم نے کہا کہ وہ مالک محض ہے یہ مملوک محض ہے، دونوں کو اس سے سمجھنا ہے. کیسے دیکھیے گا، حیث قدم المفعول ایاک نعبد، ہم فقط تیری بندگی کرتے ہیں. ہاں مالک فقط تو ہے، مالک فقط تو ہے، ہم فقط تیری بندگی کرتے ہیں. اور دوسری طرف سے نعبدو اس عبادت کو مطلق رکھا ہے،
خوب ہم تیری بندگی میں ہے مطلقہ، یعنی کوئی جہت نہیں ہے ہمارے وجود کے اندر کہ اس جہت سے میں کہوں کہ فلاں جہت سے تو میں مملوک ہوں لیکن فلاں جہت سے میں مملوک نہیں ہوں۔ خوب یہاں سے دیکھیں قرآن مجید کا ابتدائی مزاج، یعنی اگر سورہ ہم فاتحہ کے اسی جملے کو فقط دیکھیں ایاک نعبد، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اسلام میں سیکولرزم کی جگہ نہیں ہے اصلا، کیونکہ سیکولرزم میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ بابا زندگی کا ایک شعبہ تو خدا کی بندگی میں ہے، اما زندگی کے جو دوسرے شعبہ جات ہے اونا دیگه ربطی به اسلام و دین و خدا و ان چیزاں نہ دارا۔ ایسے ہے مثلا اس وقت جو فیمینزم کا اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اور جو دوستان میرے خیال میں اس موضوع پر کام بھی کر رہے ہیں، خصوصیت سے میں ایک برادرانہ مشورہ بھی دوں گا کہ اس موضوع پر خوب کام کریں۔ الحق والانصاف اس وقت پاکستان کے اندر، حالانکہ یہ فیمینزم کا مسئلہ تو پرانا ہے لیکن ایک خاص اس نے رنگ اختیار کیا ہوا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے افراد، بہت سارے ہمارے اپنے شیعہ افراد، ان لوگوں کو اس طرز تفکر نے متاثر کیا ہوا ہے۔ اور آگا ایک نقطہ آپ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ معاشرے میں اور اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، آج کا جو نوجوان ہے نا وہ تقلید گریز نوجوان ہے۔ یعنی مثلا پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، اگر آپ نے کوئی حدیث پڑھ دی، اگر کوئی آپ نے آیت پڑھ دی تو تعبد کا جنبہ زیادہ ہوتا تھا، وہاں پر قبول کر لیتے تھے۔ لیکن آج کل کا نوجوان اس طریقے سے نہیں ہے، تعبدی طریقے سے بہت کم قبول کرتا ہے، وہ منطقی طریقے سے، استدلالی طریقے سے چاہتا ہے کہ مجھے مطمئن کریں ان مسائل پر، واقعاً عقلانی طریقے سے، عقلائی طریقے سے، حالانکہ بے شک اس طریقے سے براہین نہ بھی ہوں لیکن اس طریقے سے ہوں کہ سامنے والے کو متاثر کریں۔ خوب اس کی بڑے پیمانے پر ضرورت ہے۔ فیمینزم کے مسائل تحریروں کی شکل میں، مضامین کی شکل میں، مقالہ جات کی شکل میں، دروس کی شکل میں، مختلف جہتوں میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت زیادہ نوجوان متاثر ہو رہے ہیں۔ حتیٰ آپ لوگوں کے یہاں تو کراچی میں، ہمارے محیطوں کے اندر یہ شاید نہیں ہے لیکن جو بڑے محیط ہیں، بڑے مثلا سوسائٹیاں ہیں، وہاں پر حتیٰ وہ جو ہم جنس بازی والا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اس پر بحث کرتے ہیں۔ وہ کیوں ہو حرام اس طریقے سے، کیسے ہو؟ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس کا کوب پایا جاتا ہے، لیکن جو بہت زیادہ برگر قسم کی فیملیاں ہیں، دوسرے تیسرے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ روشن فکر سمجھتے ہیں، خوب دیکھیے وہ اس پر بحث کرتے ہیں، کیوں حرام، کیا ہے اس میں؟ یعنی یہاں تک نوبت آ چکی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ مزاج اسلام اس چیز کو نہیں مانتا کہ آپ کہیں کہ میری زندگی کا ایک شعبہ تو خدا کے ساتھ مربوط ہے، اما زندگی کے بقایا جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان تمام شعبہ جات کو میں اپنی مرضی سے چلاؤں۔ دیکھیں نا، ان دیکھیں مزاج اسلام کے مطابق نہیں۔ ایاک نعبد، میں بندہ محض ہوں، تو مالک ہے، میں بندہ ہوں علی الاطلاق۔ اصلا میری کوئی جہت نہیں ہے کہ جس جہت میں میں اپنے آپ کو استقلال دوں، نا، میں مملوک ہوں، ہر جہت سے مملوک ہوں۔ اس وقت جو یہ سب سے بڑا شبہ یہ لوگ پیش کرتے ہیں، یعنی دین کو کہتے، میں نے ابھی چند دن پہلے یہ ابھی چل رہا تھا نا، آپ لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ یعنی میڈیا پر بہت زیادہ یہ مسائل چل رہے تھے، یہ مطلب معمولاً جو میں نے ان کا استدلال دیکھا اکثر اس کو دہرا رہے تھے کہ بھائی دین خدا اور میرا معاملہ ہے، ایسے دین میرا اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن ربطی بے شمار نظر معاشرت کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، خب یہ میری زندگی ہے، یہ میری مرضی ہے، اس کو میں اپنی مرضی کے مطابق گزاروں، ربطی بے شمار نظر۔ دین فقط وہ خصوصی معاملہ میرا اور خدا کا ہے، علامہ ہر جوری باشی کو، یہ وہی سیکولرزم کی بنیادی ترین مبانی میں سے یہ ہے کہ اللہ دیکھے دین کو شخصی کر دو، شخصی بھی حتیٰ نجی زندگی میں، فردی زندگی میں، فردی زندگی کا بھی ایک مختصر سا پارٹ ہے، بھلے دیکھیں من با خدا ارتباط میں کرا، اما بقایا میری اپنی مرضی ہے، لیکن نہ ایاک نعبد میگے کہ نہ میشے دیگے انہوں نہ میشے تیری مرضی، یعنی کیا تو مملوک محض ہے۔ وہ کیسے کہتے ہیں، شاید پنجابی میں کوئی ضرب المثل بھی ہے، نوکر کی تے نخرا کی، ایسا ہی ہے نا،
میں نے اسی طریقے سے جب نوکر ہے تو پھر نخرہ کس چیز کا، پھر میری مرضی اپنی کس چیز کی، دیکھو شما مرضی نہ داری، نخرہ نہ داری. ثم ان الملک کہ خوب بیان کیا حسر کو، ملک کو یعنی خیلی خوب شورونده بہترین طریقے سے. ثم ان الملک حیث کان متقوم الوجود بمالکہ کما عرفت مما مر، پہلے ذکر کیا بھائی ملک اس کا تقوم وجودی مالک کے ساتھ ہے. ملک بدون مالک اصلا تصور نہ دارے. تقوم ہے جو ربط میں ذکر کیا تھا گزشتہ جلسوں میں فلسفی بحث میں بھی. جب اس طریقے سے تو اسے خوب خیلی خوب نتیجہ لے رہا ہے، بہت ہی پیارا نتیجہ لے رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بابا جب ملک وجود کے اعتبار سے مالک کے ساتھ تقوم رکھتی ہے تو فلا یکون حاجبا عن مالک ہی، بھلے مالک سے دیگے حجاب نہ دار. ایسے نہیں ہے کہ مالک سے محجوب ہو، غائب ہو، نہ. فلا یکون حاجبا عن مالک ہی ولا یحجب عنہ، اور نہ ہی مالک اس سے چھپا ہوا ہے. جب ربط محض ہے تو نہ یہ مالک سے چھپی ہوئی ہے نہ مالک اس سے چھپا ہوا ہے. وہی اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید کہ مرحوم علامہ تفسیر المیزان میں مختلف مقامات پر اس شہید کا دونوں طریقوں سے ترجمہ کرتے ہیں. شہید بمعنی مشہود بھی ہے، شہید بمعنی شہید بھی ہے. بھلے نہ خدا اس سے مخفی ہے نہ یہ خدا سے مخفی ہے، دونوں طرف سے حضور ہے. نہ وہ اس سے مخفی ہے نہ یہ اس سے مخفی ہے. ہر انسان اگر تھوڑا سا غور کرے، تھوڑی سی دقت کرے، تھوڑا سا اپنے باطن کی طرف نگاہ کرے، اونجا دیگے حضرت حق رمی بھی میں حتمن خدا کو دیکھے گا. نہیں ہو سکتا کہ خدا کو نہ دیکھے. لیکن ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا حجابات کے لباس میں لپیٹ دیا ہے کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھ رہے. فقط ایسے بہت پیارا نتیجہ لے رہا ہے. پس نہ مالک سے ملک محجوب ہے نہ مالک ملک سے محجوب ہے، دونوں طرفوں سے. ہماری دعاؤں اور زیارتوں میں خوب آیا یہ مطلب، بہت زیادہ آیا. پھر اس کو عرفی مثال میں مرحوم علامہ فٹ کریں. فَإِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى دَارِ زَيْدٍ، اگر زید کے گھر کی طرف نگاہ کرو. فَإِن نَظَرْتَ إِلَيْهَا مِن جِهَةِ أَنَّهَا دَارٌ، بلے اس کو فقط گھر کے عنوان سے دیکھو. أَمْكَنَكَ أَن تَغْفَلَ عَن زَيْدٍ، امکان دار ہے کہ تو فقط دار را بھی نہیں، خونے را بھی نہیں، اما زید را نہ بھی نہیں، اگر فقط دار کی جہت سے دیکھو. لیکن وَإِن نَظَرْتَ إِلَيْهَا بِمَا أَنَّهَا مِلْكُ زَيْدٍ، لیکن اگر اس کو اس عنوان سے دیکھو کہ زید کی ملکیت ہے، لَمْ يُمْكِنْكَ الْغَفْلَةُ عَن مَالِكِهَا، خود دیکھیں امکان نہ دارے کہ مالک سے غافل رہو. زید کے عنوان سے گھر دیکھو، نمیشہ کہ دیکھیں زید کو نہ دیکھو. اکثر آگا جوادی جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بدبختی ہے کہ معمولاً ہم اس کائنات کو کہتے ہیں طبیعت، نیچر. اما اگر خلقت کے عنوان سے دیکھیں تو خلقت کے عنوان سے نہیں ہو سکتا کہ خلقت کو دیکھے خالق کو نہ دیکھے. لیکن ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں، ہم اس کو طبیعت کہتے ہیں، نیچر کہتے ہیں، وہاں سے کاٹ دیتے ہیں. مالک جو کہ زائد ہے. وَلَكِنَّكَ عَرَفْتَ أَنَّ مَا سِوَاهُ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْمَمْلُوكِيَّةُ فَقَط. پہلے مباحث سے آپ نے جان لیا کہ آغا ما سوا اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے مملوکیت کے. وَهَذِهِ حَقِيقَةُ، حقیقت شامل مملوک محض ہے. فَشَيْءٌ مِّنْهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَا يَحْجُبُ عَنْهُ تَعَالَى، کوئی بھی چیز خدا سے مخفی نہیں ہے. بلے ولن نظر الیہ یجامع الغفلۃ عنہ تعالی، اور نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی چیز کو انسان دیکھے اور خدا سے غفلت کرے، نہیں ہو سکتا. فلہ تعالی الحضور المطلق، خدا کا حضور مطلق ہے، احاطہ مطلق ہے. نہیں ہو سکتا کسی چیز کو دیکھے انسان خدا کو نہ دیکھے. قال سبحانہ،
اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، مگر تیرے رب کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے مشہود ہے. شہید بمعنی مشہود، ہر چیز کے لیے مشہود، چہ دلیلی میں خائب، ہر چیز کے لیے مشہود، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، اپنے سعی وجودی کے اعتبار سے ہر ایک دیکھ سکتا ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار یہ لوگ لقاء رب سے شکاکیت میں پڑے ہوئے، شک و تردید میں. الا انہ بکل شیء محیط، اللہ اکبر، خبردار خدا ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ دیکھیے احاطہ عجیب ہے، ہر چیز پر احاطہ ہے، نتیجتاً ہر موطن کو پر کیا ہوا ہے. جب اس کا احاطہ اطلاقی ہے، ہر چیز پر محیط ہے، تو ہر چیز کے لیے مشہود بھی ہے. ہاں، ہر چیز کے لیے مشہود بھی ہے، ہر ایک کے لیے وجہ خاص ہے اس رب العزت کے ساتھ، ہر کوئی آرام سے جڑ سکتا ہے. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَحَقُّ عِبَادَتِهِ تَعَالَى أَن يَكُونَ عَنْ حُضُورٍ مِّنَ الْجَانِبَيْنِ، جب حقیقت امر اس طریقے سے تو خدا کی جو بندگی ہے وہ بھی حضور کے ساتھ ہو. سمجھ میں نہیں آئی بات. کیسے؟ یہ کیونکہ ایک دفعہ آپ نے یہ بھی کہا کہ حجابات اتنے ہیں بعض کے کہ وہ نہیں دیکھ پاتے اپنے حجابات کی وجہ سے، تو اس کے لیے مشہود کیسے؟ اور ایک طرف سے دیکھیں مثلا اس طریقے سے کبھی کبھار کیا ہے، ایک بیان جو عالم معرفت معمولاً یہاں پر ذکر کرتے ہیں، کبھی کبھار ایک چیز اتنی روشن ہے کہ شدت ظہور سے ہم سے مخفی ہو جاتی ہے. مثال عرفی مثال، یہاں پر جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تمام اجسام کو دیکھ رہے ہیں، اس ظاہری نور کی برکت سے دیکھ رہے ہیں، اسی روشنی کی برکت سے دیکھ رہے ہیں، ہاں، اسی نور کی برکت سے دیکھ رہے ہیں، اسی روشنی کی برکت سے دیکھ رہا ہے. لیکن وہ روشنی ہمارے لیے اتنی روشن ہے کہ خود روشنی کو میں نہیں دیکھ رہا، روشنی کے سائے میں تمام چیزوں کو دیکھ رہا. روشنی بالکل روشن ہے، بہت ہی روشن ہے، اتنی روشن ہے کہ میں اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہا، غفلت کر رہا ہوں، اس سے توجہ نہیں کر رہا، تمام چیزوں کو روشنی کی برکت سے دیکھ رہا ہوں، اما روشنی کو نہیں دیکھ رہا. کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ اذا جاوز الشیء حد انعکس ضد، اگر ایک چیز اپنی حد سے بڑھ جائے تو دیگه عوض میشه، دیگه تبدیل میشه. مرحوم حاجی کا بھی وہ منظومہ کا ابتدائی شعر ہے نا، یا من هو اختفى فرط نورہ، کہ وہ ذات کہ جو اپنی شدت نوریت کی وجہ سے مخفی ہے، شدت نوریت کی وجہ سے. ایسے ہمارے ساتھ ایسی کہا نا متا غبت حتی تحتاج، بھلے اسی طریقے سے. سبحان اللہ، خوبصورت جملات ہے. دعائے عرفہ میں بھی ہے یہ دعائے عرفہ کے جملے، دعائے عرفہ کی ظہور کی وجہ سے غائب ہے یہ. ہاں یہ بھی بھلے یہ کہ شدت ظہور کی وجہ سے غائب ہے، یہ جملہ میرے ذہن میں نہیں ہو سکتا. اسی مفہوم کا جملہ بھلے ہے جملہ ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک، اس طریقے سے ہے یہ جملہ جو آخری جملہ. یعنی ملتے جلتے مفاہیم میں ہیں کچھ الفاظ. البتہ یہ ہمارے آغایون کہتے ہیں کہ یہ دعائے عرفہ کے جو آخری جملات ہیں، آخری کی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے نہیں ہیں، یہ ابو طالب کیروانی عارف تھے، ایک صوفی تھے، ان کے جملات ہیں، ان کی مناجات کے جملات ہیں جو اس طریقے سے وصل کیے گئے. جیسے آغا رمضانی وغیرہ ایسے کہتے ہیں کہ یہ آخری جملات ثابت میں. البتہ اس سے پہلے بھی جملات ہیں، من کانت حقائقہ دعاوی فکیف لا تکون دعاوی دعاوی، من کانت محاسنہ مساوی فکیف لا تکون مساوی مساوی، کہ دیکھیے اوج معرفت کے جملات ہیں. غضب آخر میں وہ جو مشہور جملہ وہ بھی آخر میں ہی ہے، پھر ماذا وجد من فصل. بھلے اس طریقے یہ بھی آخر میں، یہ تقریباً کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ابو طالب کیروانی کے صوفی تھے، عارف تھے. وہ جو آگا آپ نے اسے بتایا تھا بہت اچھا تھا، من کان محاسن مساوی. حقیقت. وَأَمَّا مِنْ جَانِبِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْ يَعْبُدَ عِبَادَ مَعْبُودٍ حَاضِرٍ، حضور رب کی جانب سے یہ ہے کہ واقعاً معبود حاضر کی عبادت کرے. ہم معمولاً معبود حاضر کی عبادت نہیں کرتے.
یا حتیٰ مثلا اگر اس مطلب کو تھوڑا سا تنزل دے کر آئے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جب ہم زیارت کرتے ہیں، خب آقا یہ خود یہ جو ہمیں کہا کہ السلام علیکہ، خب اس پر انسان تھوڑی سی توجہ کرے. ظاہر سی بات ہے کہ میں ان کو اپنے سامنے حاضر پا رہا ہوں، تبھی تو کہہ رہا ہوں السلام علیکہ. علیکہ کا مجوز یہی ہے کہ دیکھیں میں اس کے ساتھ خطاب کر رہا ہوں، در گوش می کنے. بھلے بھلے یہ احساس انسان خود اپنے اندر پیدا کرے کہ فَأَن يَعْبُدَ عبادت معبود حاضر، بھلے معبود حاضر کی عبادت کر رہا ہوں. وَهُوَ الْمُوجِبُ لِلْالتفات، اور یہی التفات کا نقطہ ہے کہ ابھی تک ایاک نعبد سے ابھی تک غیبت کے منزلت میں گفتگو ہو رہی تھی، الحمدللہ رب العالمین واہ 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 واہ، ایسے غیبت کی منزلت میں خطاب ہو رہا تھا. اچانک سے حضور کی منزلت میں آ گئے. کہ دیکھیں بلاغت میں یہی پڑھتے ہیں کہ غیبت سے حضور کی طرف آئے، حضور سے تکلم کی طرف آئے، کہ یہ جو کلام کے اندر تفنن پایا جاتا ہے اس کو التفات کہتے ہیں. خب التفات کا بھی نقطہ ہوتا ہے. آخر کیوں غیبت کی منزلت پر گفتگو کرتے 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 اچانک سے مثلا حضور کی طرف آ گئے؟ وہ کیوں آ گئے؟ تو اس کا نقطہ یہی ہے کہ مثلا جیسے انسان آغاز میں پروردگار عالم سے گفتگو کرتا ہے، گفتگو کرتے 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 دیکھیے اوصاف کے ذریعے سے معرفت پیدا کرنا چاہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ان تمام اوصاف کے ذریعے سے انسان خدا کی معرفت پیدا کرتا ہے، کرتے 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 دیکھیے محضر حق میں پہنچتا ہے. غیبت سے آغاز کیا تھا، حضور کی منزلت پر آ گیا. یہ اسی طریقے سے نا ہماری مناجاتوں کا، دعاؤں کا دیکھیے اللہ بولا ہے جا ایسے ہے، یا سے شروع ہوتا ہے آخر میں یا کو کاٹ دیتے، یا رب دیکھیے آخر میں یا کٹ جاتا ہے، رب رب رب، اس طریقے سے شروع ہوتا ہے. بقول آغا جواد یامونی کے مجھے یاد بہت اچھا جملہ فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ان نکات کو آپ مثلا مغنی سے، زمخشری سے، ان لوگوں سے نہ پوچھیں، وہ کہیں گے المعذوف کالمذکور، جہاں ذکر نہیں ہے وہ دیکھے کل مذکور ہے. لیکن نہ، حقیقت یہ ہے کہ دیکھے جان ادا رہی جا دیکھے. وہ اچھا جملہ کہتے ہیں نا آغا جوادی کو سجدہ بھی ہے کہ پہلے منادات ہے پھر مناجات ہے. منادات دور سے انسان ندا کرتا ہے، ہمین کے دیکھے قریب میاں درمازہ رشمیرہ سے ان منادات عوض میشے بے مناجات. منادات کی زبان یا رب ہے لیکن مناجات کی زبان رب رب رب، اس طریقے کی زبان ہے. وَهُوَ الْمُوجِبُ لِلْالتفات، یہی نقطہ کہ وہ بالکل حاضر ہے. جب حاضر ہے تو اب جا ڈائریکٹ ڈائریکٹ بات کرے اس کے ساتھ. المأخوذ فی قولہ تعالی ایاک نعبد، یہ جو اس میں التفات کو اخذ کیا گیا ہے، للالتفات عن الغیبت الی الحضور، غیبت سے حضور کی طرف آئے. وَأَمَّا مِنْ جَانِبِ الْعَبْدِ، ہم نے کیا کہا؟ فَحَقُّ عِبَادَتِهِ أَن يَكُونَ عَنْ حُضُورٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، اما من جانب الرب، اس طریقے سے وَأَمَّا مِنْ جَانِبِ الْعَبْدِ فَأَن يَكُونَ عِبَادَتُهُ عِبَادَةَ عَبْدٍ حَاضِرٍ. سبحان اللہ. ادھر سے معبود حاضر کی عبادت کرے اور ادھر سے بھی خود واقعاً اپنے آپ کو حاضر کرے، واقعاً میں اس کے محضر میں ہوں. شش دوم کے انسان متوجہ ہو. من غیر ان یغیب فی عبادت، ایسے نہ ہو کہ زبان میں تو لک لک زبانی ہو لیکن خودش غائب باشے، نہ ایسے نہیں. خود غائب نہیں بلکہ غائب چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. حاضر کا ذہن سازی کے لیے ترجمہ توجہ سے نہیں ہے، بھلے توجہ بھی کریں لیکن حضور کے لفظ میں خود اپنی لطافت وہ ہے. وہ لطافت نہیں ہے. بھلے بھلے واقعاً خدا کے محضر میں واقعاً اس احساس کو انسان اگر اپنے وجود کے اندر پیدا کرے تو واقعاً دیکھیے اس عبادت کا مزہ ہی اور ہے. واقعاً میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں.
ایسے نہ ہو کہ من غیر ان یغیب فی عبادت، اپنی عبادت میں غائب ہو جائے، یہ بھی قید منفی ہے. فیکون عبادتہ صورتا فقط من غیر معنی، کہ اگر عبادت میں غائب ہو جائے تو نام کی عبادت ہے، صورت کی عبادت ہے، شکل کی عبادت ہے، اما معنی اور حقیقت اور روح کے اعتبار سے اصلاً عبادت نہیں ہے. وجسدا من غیر روح، فقط خالی جسد ہے، روح سے خالی ہے. یہ ساری قید منفی ہے. او یتبعض، یا نہ عبادت میں تبعض کرے، کچھ خدا کے لیے کچھ برا ندی کے ماں مستین، اس طریقے سے نہ انجوری ہم نہ. او یتبعض تا ان کے فیشتغل بربہ و بغیرہ، خدا بھی اور غیر خدا بھی نہ. وہ اکثر آگا جوادی پڑھتے ہیں نا، بہت اچھا جملہ کہ دیکھیں پروردگار عالم کہتا ہے میں بہترین شریک ہوں، اگر مجھے تم کسی چیز کا شریک بناؤ گے صاحب میں خودش میدم بے اون، دیکھیں خدا میرا بھلے من خالص میخام. فیشتغل بربہ و بغیر اما ظاہرا و اما باطنا. حالا ایک مرتبہ ظاہری طریقے سے واقعا جس طریقے سے وثنی ہے، ایک مرتبہ باطنی طریقے سے، ظاہری طریقے سے نہیں، ظاہر میں فقط لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اما ہمین کے ریا کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، دوسرے مطامع مد نظر رکھتا ہے، تو خوب دیکھے انجام دار بت پرستی میں کون ہے، وہاں پر بھی بت پرستی کر رہا ہے. کل وثنیین فی عبادتہم للہ ولاصنامہم معان، بولے جس طریقے سے وثنی خدا کے لیے بھی عبادت کرتے ہیں، اپنے اصنام کے لیے بھی عبادت کرتے ہیں، دونوں کے لیے ساتھ بت پرست جو ہیں. او باطلا فقط کمن یشتغل فی عبادتہ بغیرہ تعالی بنحو الغایات والاغراض، یا ایسے بھلے آگا غیر خدا کے لیے عبادت میں مشغول ہے، بنحو الغایات والاغراض، غایات یعنی انہی کو مد نظر رکھا ہے. مثلا فرض کریں فلاں مقصد کے لیے یہ میں عبادت کر رہا ہوں، کہ اکثر ہم لوگوں کی ایسے ہوتی ہے نا، اگر اس طریقے سے بھی ہو تو مثلا وہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے. بہت پیارا جملہ ہے ابو علی سینا کا مقامات العارفین میں، حتیٰ کہتے من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالسان. اکثر جملہ بہت پیارا، فقد قال بالسان ثانی. بھلے اگر کوئی بندہ عرفان کو بھی عرفان کی نیت سے پڑھ رہا ہے، یہ بندہ بھی بت پرست ہے، بت بنایا ہوا ہے، عرفان کو بت بنایا ہے. خوبصورت جملہ ہے ابو علی کا. یہ بھی غلط کأن یعبد اللہ، بھائی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہمہ فی غیرہ، بھائی فلاں چیز مل جائے. اسی لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی ان لوگ اعلیٰ دی کے صلحاء کی بات کرنا بھی دی کہ خودش بہت اچھی بات ہے، اگر نہ بھی ہوں تو کیسے وہ مشہور جو ہدایہ میں شعر پڑھتے تھے، احب الصالحین ولست منہم، اللہ دی کے صالحین سے محبت تو کرتے ولو ان کے خود منہ نہ باشیں. لیکن اس طریقے سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ حتیٰ جو ولی خدا ہے اصلاً دوست نہ دارے کہ اپنے ولایت کا اظہار کرے، امر خارق العادہ کو ظاہر کرے. اولیاء خدا کی یہ زندگی داد ہے، مگر یہ کہ ضرورت ہو، وگرنہ خوشش نہ میا ہے کہ امر خارق العادہ کو دکھائے، مثلاً اس کو بھی پسند نہیں کرتا. بقول ابن عربی کے فصوص میں ایک فصل میں کہتے ہیں کیونکہ بلاخر دیکھیں یہ جو خارق العادہ امر دکھا رہا ہے اس میں نوعی ربوبیت کا اظہار ہے. ولی خدا خوشش نہ میاد کہ اپنے جنبہ ربوبیت کا اظہار کرے، جنبہ بندگی کو زیادہ پسند کرتا ہے، جنبہ بندگی کو زیادہ پسند کرتا ہے. بھلے آغا بھلے وہم فی غیرہ، عبادت خدا کی کر رہا ہے لیکن ذہن دوسری طرف ہے. او یعبد اللہ طمعا فی جنت، بھلے خدا کی عبادت کر رہا ہے لیکن لالچ ہے جنت کا، او خوفا من نار، یا جہنم کا ڈر ہے. فإن ذلک کلہ من الشرک، بھلے دیگے البتہ شرک وہی شرک خفی دیگے، بھلے شرک فی العبادہ الذی ورد عنہ النہی، کہ اس شرک سے خدا نے منع کیا ہے.
قال تعالی فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. دیکھیے مخلصا یا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. دیکھیں انہوں خدا پسند نہ میکنے، ان لوگوں کی منطق اس طریقے سے. خلاصہ کلام اس عبارت کے ٹکڑے کو دیکھیں تمام کریں. فالعبادت انما تکون عبادتا حقیقیہ، حقیقت میں بندگی کب ہے؟ اذا کان علی خلوص من العبد، بندہ خالص ہو. وہ کیا ہے؟ وہو الحضور الذی ذکرناہ، کلن خود کو حاضر قرار دے. وقد ظہر انہ انما یتم، اور یہ خلوص اور حضور کب ہوگا؟ انما یتم اذا لم یشتغل بغیرہ تعالی فی عملہ، اپنے عمل میں دیکھیں غیر خدا کو شراکت نہ دے، اس کے ساتھ مشغول نہ ہو. فیکون قد اعطاہ الشرکۃ مع اللہ سبحانہ فی عبادتہ، اگر غیر کو شریک کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس غیر کو شرکت دے رہا ہے پروردگار عالم کے ساتھ عبادت میں. ولم یتعلق قلبہ فی عبادتہ رجاء او خوفا، بھلے دیگے عبادت میں بھی اس کا دل اس طریقے سے نہ ہو کہ مثلا امید ہو، لالچ ہو جنت کی یا خوف ہو، نہ. هو الغایہ فی عبادتہ، اور غایت بھی فقط یہی ہو جیسے جنت ہے جہنم ہے. فیکون عبادتہ لا لوجہ اللہ. بہت مقامات العارفین میں ابو علی سینا وہاں پر زاہد اور عارف کا مقایسہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر زاہد کے یعنی پیٹ کو چیر کے دیکھے، دل کو پھاڑ کر دیکھے، تو اس میں دنیا بھری ہوئی ہے، مجھے یہ ملے، مجھے یہ ملے، مجھے یہ ملے، مجھے یہ ملے، اس طریقے سے ہے نا. یعنی بڑے حظ کے لیے، بڑے مزے کے لیے چھوٹے مزے سے اس نے ہاتھ ہٹایا ہے. حالانکہ کہ فعلاً دنیا میں اس کو چھوڑتے ہیں ہاں تاکہ وہاں پر وہ اتنی زیادہ حوریں ملیں. کہہ رہا کہ یہ بھی دنیا پرست ہے. منتہا اس نے چالاک ہے، تھوڑا سا اپنا زیادہ رکھا ہوا ہے. بھلے دیکھیے زاہد کے بھی قلب کو چیر کے دیکھے تو اس کے اندر یہی دنیا بھری پڑی ہے. ہاں اس میں بھی ہو رہی ہے، بھلے اس میں بھی ہو رہی ہے. بھلے قرآن کی مثلاً جو اکثر آیات ہیں اس کی روش بھی یہی، مثلاً یہ اشکال کیا جا سکتا ہے مثلاً کہ اس کی روش یہی کہ خدا اسی طریقے سے شوق دلا رہا ہے کہ بھائی نہ. مثلا یہ قرآن مجید میں مثلا یہ بھی ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. بھلے ہم نہیں کہہ رہے کہ بالکل غلط ہے، اس درجے کے لحاظ سے غلط ہے. اور علامہ کی تعبیر دیکھیں، اسی لیے علامہ کی عبارت کو دیکھیں، انصافاً عبارت بہت زیادہ خوبصورت ہے. یہاں پر حصر کی صورت میں لے کر آ رہے ہیں وَلَمْ يَتَعَلَّقْ قَلْبُهُ فِي عِبَادَتِهِ هُوَ الْغَایَةُ، غایت فقط یہی ہو، ہاں فقط اسی پر ٹکا رہے، خدا کو مد نظر نہ رکھے، یہ غلط ہے. اما اگر اس کو بھی اس عنوان سے دیکھے کہ بھلے یہ بھی خدا کی جانب سے، خبون وقت درست میں چاہیے، فقط منحصر کرنا غلط ہے. بھلے ایک مرحلے تک ہے، ایک درجے تک ایسے ہے کہ انسان بلاخر دیگے بشارت میخواد، نظارت میخواد، بلاخر اس طریقے سے چلتا ہے، ایسے ہے بعض جگہوں پر. لیکن اگر اسلام کے اس نہائی پیغام کو دیکھا جائے تو نہائی پیغام اس طریقے سے خوب ہماری روایات میں بھی جیسے دیکھے ہیں نا کہ مثلا میں عبادت نہیں کرتا خوفاً، یا جو ہے وہ کیا ہے مثلا بل یہ جو تعبیر ہے ان قوما عبدوا اللہ فلاں فلاں فلاں، اس طریقے سے نا. آخری نقطے کو مرو میں علامہ ذکر کر رہے ہیں وکان الاتیان بلے گزارش فیکون عبادتہ لا لوجہ اللہ ولم یشتغل بنفسہ فیکون منافیا لمقام العبودیہ کہ التی لا تلائم الانیت والاستکبار. میرے لیے یہ ہو، میرے لیے یہ ہو کہ بندگی اس انیت اور استکبار کے ساتھ دیگے ملائمت نہیں رکھتی. وکان الاتیان باللفظ المتکلم مع الغیر نعبدو اعبدو نہیں کہا، کہہ رہے اس میں بھی یہ نوعی
اعبدوں میں بھی ایک قسم کی رعونت، ایک قسم کی انانیت پائی جا رہی. خدا میخواد اون اور ہم بے شکن دیے نہ بولے. حتیٰ ہماری دعاؤں کے اندر ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے اللہم انی اسألوک، اللہم انی، لیکن اسی انی کی رعونت کو، سختی کو اسألوکا کے ذریعے سے توڑ دیا. میں یعنی سوال محض، اگر نہ انانیت آ رہی نا فوراً اس انانیت کو توڑنے کے لیے اسألوکا کا اضافہ کر دیا. اللہم انی کہ میں کیا ہوں، اسألو سوال محض ہوں. یہاں پہ تو بعض افراد کہتے ہیں کہ اجتماعی پہلو یعنی جامع کو بھی جو ہے وہ عبد ہونے کی طرف جو ہے وہ. بھلے یہ بھی ٹھیک ہے، قرآن مجید کے مطلب کو یعنی کسی ایک مطلب میں منحصر نہیں کرتے، بھلے ٹھیک ہے. اسی طریقے یہ بھی ہے یعنی ہر سطح پر قرآن کا مقصد لیا جا سکتا ہے. پہلے خوب ہے حسن شامل للایماء الی هذه النقطہ فَإِنَّ فِيهِ حَزْمًا لِلنَّفْسِ. یہاں پر کیا ہے، نفس کو دیکھے توڑنا ہے، گرانا ہے. بِإِلْغَاءِ تَعَيُّنِهَا وَشُخُوصِهَا، وہ جو اس کا تعین ہے، اس کی جو شخصیت ہے، اس کو دیکھے ملغا کرے. بِإِلْغَاءِ تَعَيُّنِهَا وَشُخُوصِهَا وَحْدَهَا. بلے وہ تعین بے تنہائی، شخصیت بے تنہائی، کہ المستلزم للنحو من الانیت والاستقلال، کہ جو ایک طریقے کی انیت کو مستلزم ہے، میں استقلال اس کو، بخلاف ادخالها فی الجماعہ. اب یہاں سے بھی جو کمیونزم میں بھی اس نقطے پر بہت زیادہ زور ہے نا کہ تشخص کو توڑا جاتا ہے، میں نہ ہم. اس میں کمیونزم میں بھی یہ نقطہ ہے بڑے پیمانے پر. اسی لیے کہتے ہیں مالکیت شخصی نہ اشتراکی پہلو ہے، لیکن اما ان کو جا و ان کو جا خیلی فرق نہیں کونے. وہ دیکھے وہاں پر اس عنوان سے کہہ رہا ہے کہ شخصی مالکیت کو توڑو، اشتراکیت کو لاؤ. اما اشتراکیت برائے چی، اس چی کا جواب نہیں ہے اس کے بعد. کیوں میں اپنی ذاتی مفادات سے گزر جاؤں، کیوں؟ اس کا جواب دیکھیے کمیونزم میں نہیں، اشتراکی طرز تفکر میں نہیں. مثلا زیادہ سے زیادہ کہے گا بھئی فقیروں کا لحاظ کرنے کے لیے، کیوں؟ اس کیوں کا جواب وہاں پر نہیں. کیوں کروں میں لحاظ جب سب کچھ ہے ہی یہ دنیا. یعنی کمیونزم کے بنیادی طرز تفکرات میں سے یہ ہے کہ مادہ پرست ہے، مادیت کو بنیاد قرار دیتا ہے. جو کچھ ہے وہ یہی ہے. اگر جو کچھ ہے وہ یہی ہے تو میں یہ اپنا سب کچھ کیوں قربان کروں دوسروں کے لیے؟ اس کا کوئی منطقی جواب ان کے پاس نہیں ہے، عقلی جواب نہیں. بھائی لوگ تجھے اچھا کہیں گے، خود میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، لوگوں کا اچھے کہنے کا مجھے کیا فائدہ؟ بعد میں یعنی یہ غایت وہمی ہے. اگر قرار یہ ہو کہ انسان جب مر جاتا ہے یعنی تمام شدی کے بعد میں لوگ تعریف بھی کرتے رہے، مجھے کیا اثر پڑے گا اس کا؟ مجھے کیا فرق پڑے گا؟ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اچھا کریں تو دوسرے آپ کے ساتھ اچھا کریں. یہ بھی ان کے طرز تفکر کے مطابق بنتا نہیں. وہ عمل فوری نہیں ہے نا، جب تک آپ اچھا کریں تاکہ اگلی نسلیں آئیں تو وہ میرے ساتھ اچھا کریں، تب تو میں مر گیا. فوری تو نہیں ہوگا. یہ والا پریکٹیکلی نہیں یہ والا ویسے بولتا ہے زیادہ تر، یہ کمیونسٹ اس طرح نہیں بولتے. کمیونسٹ ویسے بولتے ہیں، منطق ایسے ہی. کمیونزم یعنی سوشلزم پہلا مرحلہ ہے، کمیونزم بعد والا مرحلہ. آخر میں اشتراکیت محض، خضرا کلن ملغا کن، خضرا اصلا نبین. یہ ہے وہ ہادی جو کہہ رہے ہیں اس کا کہہ رہے ہیں، وہ نہیں کہتے. یہ کمیونسٹ یہ نہیں کہتے کہ تم اچھا کرو گے لوگ تمہارے ساتھ اچھا کریں گے، اس لیے کہ اپنے آپ کو تو سوچنا ہی نہیں ہے نا ان کے حساب سے. بھلے یہ صحیح. اگر یہ جو ملکیت شخصی کی بات ہے اس طرح کا، وہ مطلقاً انکار کرتے ہیں. اس نظریے سے تھوڑا سا اس طرف نہیں جاتے. یہ مثلا ہمارے نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے مطلق. نہ وہ نہیں، وہ اقتصادی اس طرز تفکر کی میں بات نہیں کر رہا. اسلام میں ویسے الگ سے یہاں پر اس عرفانی پہلو کے لحاظ سے یعنی سب کچھ اپنا خدا کے حوالے کر دو. بھائی سب کچھ اپنا خدا کے حوالے کر دو، کیونکہ وہ مالک علی الاطلاق ہے. اور وہ پھر ایسا ہے جب انسان سب کچھ اپنا اس کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ اپنا پورا وجود بندے کے حوالے کر دیتا ہے. اس طریقے سے یعنی انسان اس طرف سے دینے میں یعنی ضرر نہ مکنے، اگر اس دید سے بھی دیکھا جائے تو پھر وہی ہے، وہی بھلے ثانی والا. بھلے
بخلاف ادخالها في الجماعة وخلطها بسواد الناس فإن فيه امحاء التعین واعفاء الاثر، برخلاف اس صورت میں اعبدو سے نعبدو کی طرف کہ جماعت میں داخل کرے اور اپنی عبادت کو مخلوط کرے سواد الناس کے ساتھ. سواد الناس یعنی لوگوں کی اکثریت تو سیاہی ہو جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہو نا تو ایسے لگتا ہے، تو اس کو تعبیر کرتے سواد ناس. خوب دیکھے لوگوں کی ساری سیاہی کے ساتھ اپنے آپ کو مخلوط کرے کہ فإن فِيهِ امحاء التعین، تعین کو معاف کر دینا ہے، واعفاء الاثر، اثر کو جو ہے وہ کیا ہے وہ کر دینا ہے. جس میں میرے پاؤں کا اثر ہے تو میں اس کو مٹا دوں ایسے. بھلے فیؤمن بہ ذالک، درست ہے آقا؟ بھلے فإن فِيهِ امحاء التعین واعفاء الاثر فیؤمن بہ ذالک، فیؤمن بہ ذالک، یؤمن بہ ذالک، بھی یعنی صفات بیان ہو رہی ہیں، محو التعین اور یعنی اس امحاء تعین کے ذریعے سے. بھلے اسی میں آواز بھلے وَقَزَارَ مِن كُلِّهِ کہ ان اظہار العبودیہ بقول ایاک نعبد لا یشتمل علی نقص من حیث المعنی ومن حیث الاخلاص الا ما فی قول ایاک نعبد من نسبت العبد العبادت الی نفسہ. کہہ رہے ایاک نعبد میں آپ دیکھیں کوئی نقص نہیں ہے معنی کے اعتبار سے، بلے ایک طرح کی تھوڑی سی ہلکی رعونت محسوس ہو رہی ہے کہ بالآخر بندہ عبادت کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، نعبد ہم عبادت کر رہے ہیں. خوب حتیٰ اس رعونت کو بھی توڑے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس رعونت کو بھی توڑے کہ یہ بھی جو میں عبادت کر رہا ہوں نا، اس میں بھی دیکھے من چکا رہے ہم دیکھے انجام دیکھے استعانت تو جادوی موضوع تیار کر رہے ہیں. سب ایک دوسرے کو سوئے نظر سے دیکھ رہے ایاک نعبد من نسبت العبد العبادت الی نفسہ. اجازت دیں تو اس کو پورا کر لیں الی نفسہ کہ المشتمل بالاستلزام کہ یہ مستلزم ہے کس چیز پر؟ علی دعو الاستقلال فی الوجود. بلاخر دیکھیں نعبدو ہم عبادت کر رہے ہیں، قدرت ہماری ہے، ارادہ ہمارا ہے، جبکہ ما انہ مملوک والمملوک لا یملک شیئا، مملوک مگر چیزدار ہے. فکأنہ تدورک ذالک بقولہ، گویا کہ اس چیز کا تدارک کیا گیا اس قول کے ذریعے سے وإیاک نستعین، ای انما ننسب العبادت الی انفسنا وندعیہ لنا مع الاستعانت بک، یہ بھی تیری مدد سے، لا مستقلین بذالک، اس میں بھی ہم استقلال نہیں رکھتے، مدعین ذالک دونک، ایسے بھی نہیں ہے کہ تمہارے علاوہ ہم اس کا ادعا کرنے والے ہوں، نہ نہ نہ. پس فقولہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لابداء معنی واحد، کانہ یہ دونوں جملے ایک ہی معنی کو پہنچانے کے لیے، وہو العبادۃ عن اخلاص، ویمکن ان یکون ھذا هو الوجہ فی اتحاد الاستعانت والعبادت فی السیاق الخطابی. یہ دیکھیں نا سیاق ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے شاید یہی سبب ہے کہ دو چیزیں نہیں کہنا چاہ رہے، حقیقت میں ایک ہی مطلب بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی عبادت ہم اخلاص سے کر رہے ہیں، تو سیاق دونوں کا ایک طرح کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. حیث قیل ایاک نعبد و ایاک نستعین من دون ان یقال ایاک نعبد انا، ایسے نہیں کہا کیونکہ یہ پھر اس بات والے انا و اہدنا الصراط، اس طریقے سے سیاق تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا. وَأَمَّا تَغْيِيرُ السِّيَاقِ فِي قَوْلِهِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ کہ فَسَيَجِيءُ الْكَلَامُ فِيهِ انشاءاللہ. دیکھیں انتظار کریں. فقد بان بما مر من البیان فی قولی ایاک نعبد و ایاک نستعین الوجہ فی الالتفات من الغیبت الی الحضور. تکرار کر رہے ہیں گزشتہ کا، روشن ہو گیا کہ غیبت سے جو حضور کی طرف التفات ہے اس کا نقطہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے فقط بان الوجہ فی الحصر الذی یفید تقدیم المفعول، یہ بھی روشن ہو گیا کہ حصر کے ساتھ کلام کو کیوں ذکر کیا. اور اسی طریقے سے فقط بان الوجہ فی اطلاق قولی نعبد،
یہ بھی روشن ہو گیا. فقط بان اسی طریقے سے الوجہ فی اختیار لفظ المتکلم مع الغیر، یہ پورے مباحث کا خلاصہ ہے. یعنی یہ جو آج کل ہمیں سکھاتے ہیں کہ بھئی تدریس کے مورد میں کہ بہترین تدریس کا طریقہ کار یہ کہ پورا درس بیان کر کے آخر میں کہو کہ خلاصہ این شود، یہ علامہ وہی کام کر رہے ہیں. دیکھیے خلاصہ این شود، ان پورے مباحث سے یہ سارے نکات ذہن میں آ گئے، روشن ہو گئے. والوجہ فی اختیار لفظ المتکلم مع الغیر، یہ بھی گزشتہ بیان سے روشن ہوا. اور اسی طریقے سے فقط بانا الوجہ فی تعقیب الجملۃ الاولی بالثانیہ، پہلے جملے کے بعد دوسرے کو کیوں لے کر آئے. والوجہ فی تشریک الجملتین فی السیاق، یہ بھی روشن ہوا ایک ہی سیاق میں کیوں لے کر آئے. وقد ذکر المفسرون نکات اخری فی اطراف ذلک من ارادها فلیراجع کتبهم، دیکھیں دیگر نکات دیگر گفتند. وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ غَرِيمٌ کہ لا يُقْضَى دَيْنُ، غضب کا جملہ ہے. خدا ایسا غریم ہے کہ اس کا دین اور قرضہ انسان کبھی بھی نہیں اتار سکتا. دیکھیں قرآن ایسے ہی ہے واقعاً. پروردگار عالم بھی جس طریقے سے غریم لا يُقْضَى دَيْنُ، قرآن مجید بھی غریم لا يُقْضَى دَيْنُ، اس کا قرض انسان کبھی بھی نہیں اتار سکتا. جتنے نکات بیان کرے ہنوز ہم جا باغ گیا ہے. خوب اس طریقے سے الحمدللہ سورہ فاتحہ کے ایک حصے کو یہاں پر کامل کیا، اور بعد والا حصہ انصافاً ایک جملہ صرف، بعد والا حصہ جو صراط مستقیم کی بات ہے، بات خیلی خوبی سے خیلی بات لطیفی ہے. صراط مستقیم کے بارے میں، سبل کے بارے میں بہترین مباحث پر مشتمل ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. انشاءاللہ